بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے، مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ میرے رنگ میں رنگ جائے۔ کس لیے رکھتے تھے بولو؟ یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے۔ میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے۔ مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا، ان کی نیت کی اصلاح۔ توجہ رکھنا مائک والے بھائی، آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں ہر جگہ۔ ہاں ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا۔ آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ۔ بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے ہیں آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا ہوگا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے، کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا، اب گیا اب گیا۔ یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا، مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔
جیسے ہی اللہ والے پہنچے ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچو ڈوب رہا ہے، علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچو پانی میں گرا اور بچو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی بچو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچو بھی اپنی باز کہاں ہے، بچو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے۔ یہ جملہ بھولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا۔ بچو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں کرسی پہ بیٹھوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ بچو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹھٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچو گر گیا۔ اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچو پھر نہیں مانا، پھر ڈنک مار دیا۔ جی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچو کو کاٹا، بچو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے۔ کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں، کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے۔ ہم آپ کی گردن پکڑ کے، گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ توجہ رکھنا۔ اب وہ بچو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا، پھر کاٹا، ڈنک مارا، چلے آئے۔ مرید کو غصہ آ گیا، مرید کو غصہ، کہنے لگا سرکار، پکڑ لی اس نے پاؤں، سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے۔ کیوں؟ اس بچو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا، اس بچو کے ٹکڑے۔ بولے عجیب آدمی ہے، میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ مرید تھا، غصہ آ گیا، کہا سرکار 2 منٹ دے دے، چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی، کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ڈنک مار دیا۔ مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا، خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو، کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے۔ یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا، ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے، بے شک ابھی تو کامل، بولو بولو، ابھی کامل۔
अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है, कहा बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा है? कहा हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने एक मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा इसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ। ये कौन होते बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी दुनिया के वली, बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सबको, अगर मैं गलत बोलूंगा यहां पे बड़े बड़े उलमा, मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम हैं, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पाए। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्दो गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा। समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में गया वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल सब मिल करके भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया? यार हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले हैं, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, यार जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो, और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो, और इतना इल्म रखा हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो। मगर
یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں، فیضان کا جو سمندر ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا،